اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج سے ہم کلاس 9 فیڈرل بورڈ کے تحت اسلامیات لازمی کو شروع کرنا جا رہے ہیں۔ اس کے تحت ہمارا نصاب کیا ہے اور فیڈرل بورڈ اس کا پیپر کیا بناتا ہے، آج کی کلاس میں اس چیز کو شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا جو نصاب ہے فیڈرل بورڈ کلاس 9 اسلامیات کا، وہ اور فیڈرل بورڈ کلاس 10 کا جو نصاب ہے اس کی کتاب ایک ہی ہے۔ 2016 سے پہلے اس پوری کتاب میں سے ایک ہی کلاس کا پیپر بنتا تھا۔ 2016 کے بعد پھر اسی کتاب میں سے آدھا حصہ کلاس 9 کے لیے کر دیا گیا اور اس کا آدھا حصہ کلاس 10 کے لیے کر دیا گیا۔ اب اس میں سے کون سا حصہ کلاس 9 کے لیے ہے اور کون سا حصہ کلاس 10 کے لیے ہے، آج میں آپ کو وہی بتاؤں گا۔ اور پھر اس کے بعد دوسری چیز کہ پھر فیڈرل بورڈ اس نصاب میں سے پھر پیپر کس پیٹرن پر بناتا ہے، اس میں سے کس کس حصے سے کیسے سوالات بنائے جاتے ہیں اور ان کے کتنے مارکس ہوا کرتے ہیں، یہ پھر آج ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ نصاب فیڈرل بورڈ کلاس 9 کا نصاب کیا ہے۔ تو نصاب ہمارے پاس 3 حصے ہیں اس کتاب میں سے۔ پہلا حصہ قرآن کریم کا ہے اور دوسرا حصہ احادیث مبارکہ کا ہے اور تیسرا حصہ موضوعاتی مطالعہ کا ہے۔ اب ان میں سے ہر ایک کی وضاحت، ہر ایک کی تفصیل کیا ہے۔ تو قرآن کریم میں سے اس کتاب کے اندر موجود 3 صورتیں ہیں۔ ایک سورت الانفال ہے، ایک سورت الاحزاب ہے اور ایک سورت الممتحنہ ہے۔ ان تینوں صورتوں میں سے جو پہلی صورت یعنی سورت الانفال ہے وہ کلاس 9 کے لیے ہے، باقی 2 صورتیں کلاس 10 کے لیے ہیں۔ یعنی کہ سورت الانفال قرآن کریم کا جو کون سا حصہ ہے، سورت الانفال، یہ کلاس 9 کا حصہ ہے۔ اب اس میں سے اس کی تفصیل بعد میں۔ دوسری بات احادیث مبارکہ، تو احادیث مبارکہ جو کتاب ہے اس میں کل 20 احادیث مبارکہ دی گئی ہیں۔ ان میں سے 10 احادیث یعنی 1 سے لے کر 10 تک یہ کلاس 9 کی ہیں۔ تو احادیث مبارکہ 1 سے لے کر 1 تا 10 احادیث یہ کلاس 9 کے لیے ہیں۔ باقی جو احادیث 11 سے لے کر احادیث 20 تک یہ کلاس 10 کے لیے ہیں۔ تیسری چیز موضوعاتی مطالعہ، جن کو ہم تفصیلی سوالات و جوابات بھی کہتے ہیں، وہ اس کتاب میں کل 9 ابواب ہیں۔ ان 9 ابواب میں سے جو پہلے کے 4 چیپٹر، پہلے کے 4 موضوعاتی مطالعے ہیں وہ کلاس 9 کے لیے ہیں، باقی کے جو 5 ہیں وہ کلاس 10 کے لیے ہیں۔ تو موضوعاتی مطالعہ میں سے نمبر 1 پہلا باب جو ہے اس کا نام قرآن کریم ہے۔ دوسرا باب اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت، یہ ہمارے دوسرے باب کا نام ہے۔ تیسرا باب اس کے اندر علم کی فرضیت و فضیلت، اور چوتھا باب جو ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ تو بچوں آج ہم نے کیا پڑھا؟ ہمارا جو نصاب ہے کل کلاس 9 کا، اس میں سب سے پہلے قرآن کریم، اس میں صرف ایک صورت ہے سورت الانفال۔ دوسرا حدیث مبارکہ، اس میں 1 سے لے کر 10 تک احادیث مبارکہ ہیں، اور موضوعاتی مطالعہ یعنی تفصیلی سوالات و جوابات، اس میں سے قرآن کریم پہلا چیپٹر، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت دوسرا چیپٹر ہے، تیسرا علم کی فرضیت و فضیلت، اور چوتھا چیپٹر ہے ہمارا زکوٰۃ۔ یہ مختصر سا آپ کو بتا دیا۔ اب اس میں سے ہر ایک حصے کی تفصیل ہے۔ وہ تفصیل کچھ یوں ہے کہ سورۃ الاحزاب کے آگے 10 رکوع ہیں، اور ہر رکوع کے آخر میں مشکل الفاظ معنی لکھے ہوتے ہیں، ہر رکوع کے آخر میں مختصر سوالات و جوابات ہوتے ہیں،
اور ہر رکوع کے آخر میں چند عربی الفاظ ان کا مفہوم پوچھا جاتا ہے. یہ تقریباً ہر رکوع کے آخر میں ہوتا ہے. تو ہر رکوع جو ان کے 10 رکوع ہیں سورہ انفال کے، تو ہر رکوع کے آخر میں عربی کے مشکل الفاظ معنی ہوا کرتے ہیں. نمبر 2 مختصر سوالات و سوالات ہوا کرتے ہیں. اور نمبر 3 مختلف عربی عبارتیں قرآن کریم کی اس رکوع میں سے اس کا مفہوم پوچھا جاتا ہے. تو یہ تینوں سوالات ہر رکوع کے آخر میں ہوتے ہیں. احادیث مبارکہ 1 سے لے کر 10 تک ہیں. ہر حدیث کے متعلق ہر حدیث کا ترجمہ بھی دیا گیا ہوا ہے، تشریح بھی دی جاتی ہے، اور عملی زندگی سے تعلق بھی پوچھا جاتا ہے فیڈرل بورڈ میں. 10 حدیث مبارکہ. اور موضوعاتی مطالعہ جو ہیں قرآن کریم، اس کی تفصیل، اس کے متعلق 3 سوالات ہیں آخر میں. قرآن کا تعارف پہلا سوال ہے، قرآن کا حفاظت دوسرا سوال ہے، اور قرآن کریم کے فضائل فضیلتیں یہ تیسرا سوال ہے. اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت، اس میں بھی 2-3 سوالات ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. تیسرا چیپٹر جو ہے ہمارا علم کی فرضیت و فضیلت، اور چوتھا چیپٹر پھر زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کے متعلق اس کی بنیادی باتیں، اور پھر زکوٰۃ ہے کس کس شخص کو ہم دے سکتے ہیں. یہ تھوڑا اجمالی خاکہ ابھی تک میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ ہمارا نصاب کیا ہے. آپ سب بچوں نے امید ہے یہاں تک سارا لکھ لیا ہوگا. اب اس کے بعد ہم پیپر پیٹرن کی طرف جائیں گے کہ فیڈرل بورڈ اس حصے میں سے پھر پیپر کیسے بناتا ہے، کس کس حصے میں سے کیا کیا بنایا جاتا ہے. ابھی ہم وہ پڑھیں گے. دوسری چیز ہم نے پڑھا تھا پیپر پیٹرن. تو فیڈرل بورڈ کلاس 9 کا جو پیپر پیٹرن ہے اس کے کل مارکس سے ہوتے ہیں وہ ہیں 50. ان 50 میں سے جو اس کا معروضی حصہ ہے جس کو آپ MCQs کہتے ہیں، معروضی یا جس کو آپ MCQs کہتے ہیں، اس کے ہوتے ہیں 10 نمبر. دوسرے نمبر پر جو اس کا حصہ دوم ہوتا ہے اس کے اندر 3 سوال ہوتے ہیں. سوال نمبر جو 2، پھر اس میں سوال نمبر 3، اور پھر اس کے حصے کے اندر سوال نمبر 4. تو جو سوال نمبر 2 ہے وہ قرآن کریم کے آیات کا ترجمہ پوچھا جاتا ہے. تو قرآن کریم کے آیات کا ترجمہ اس کے ہوتے ہیں 9 نمبر. اگلا سوال مختصر سوالات و جوابات ہوتے ہیں. یہ سوالات و جوابات آپ کو ہر ایک سوال کے 2 نمبر ہوتے ہیں. آپ کو کوئی سے 5 سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں. کل ملا کر یہ 10 نمبر بن جاتے ہیں. سوال نمبر 4 احادیث مبارکہ. احادیث مبارکہ اس کے سامنے لکھا ہوتا ہے 2 جمع 2 جمع 1 برابر ہے 5. اس کا مطلب یہ ہوا احادیث مبارکہ کے ترجمے کے 2 نمبر ہوتے ہیں، احادیث مبارکہ کے تشریح کے 2 نمبر ہوتے ہیں، اور احادیث مبارکہ کا عملی زندگی سے تعلق کیا ہے اس کا 1 نمبر ہوتا ہے. کل ملا کر یہ 5 نمبر بن جاتے ہیں. تو یہ ہمارا حصہ اول تھا. اب یہ تھا حصہ دوم، اور یہاں سے آگے حصہ سوم شروع ہوگا. حصہ سوم اس کے اندر سوال نمبر 5 6 7 یہ سوال اس کے اندر ہوتے ہیں. یہ ہوتا کیا ہے
یہ ہوتا ہے تفصیلی سوالات۔ تفصیلی سوالات 3 دیے گئے ہوتے ہیں، آپ نے کوئی سے 2 سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں۔ تو کوئی سے 2 سوالات کے جوابات، ہر ایک سوال کے 8 نمبر ہوتے ہیں، آپ نے کوئی سے 2 سوال حل کرنے ہیں، تو کل ملا کر اس کے 16 نمبر ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے حصہ اول کل نمبر 10 تھے، حصہ دوم کل نمبر 24 بنتے ہیں۔ 9 + 10 19 19 + 5 24، تو حصہ دوم کے کل نمبر یہ 24 ہو جاتے ہیں، اور حصہ سوم کے کل نمبر 16 ہو جاتے ہیں۔ تو 10 + 24 اور +16 = 50۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ شروع میں نے آپ کو لکھوایا تھا کہ آپ کے اس حصے کے کل نمبر 50 ہوا کرتے ہیں۔ حصہ اول معروضی، آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کسی ایک سوال میں سے کسی ایک 4 مختلف آپشن دیے گئے، اس میں سے آپ نے کسی ایک کو ٹک کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اس میں سے ایک معروضی سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ انفال کے کیا معنی ہیں، 4 مختلف آپ کو جوابات دیے گئے ہوں گے، اس میں سے صحیح جواب کیا ہوگا؟ انفال کے معنی مال غنیمت کے ہیں۔ یہ 10 آپ کو دیے جائیں گے، ہر ایک کا 1 نمبر ہوتا ہے، یہ کل ملا کر 10 نمبر ہو گئے۔ حصہ دوم کے 3 سوالات ہوتے ہیں۔ پہلا سوال قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ، دوسرا سوال مختصر سوالات و جوابات، اور تیسرا سوال احادیث مبارکہ۔ جو پہلا سوال نمبر 2 ہے، اس میں کوئی سے 5 ترجمے آپ کو دیے گئے ہیں، ان میں سے آپ نے کوئی سے 3 ترجمے کرنے ہیں، اور ہر ایک ترجمے کے 3 نمبر ہیں، کل ملا کر یہ 9 نمبر بن جاتے ہیں۔ حصہ دوم کا سوال نمبر 3 مختصر سوالات و جوابات، تو کوئی سے 7 سوال دیے گئے ہوں گے، آپ ان میں سے کوئی سے 5 سوال حل کریں گے، اور ہر ایک سوال کے 2 نمبر دیے جائیں گے، تو یہ کل ملا کر حصہ دوم کے سوال نمبر 3 کے کل نمبر 10 بن جاتے ہیں۔ حصہ دوم کا سوال نمبر 3 احادیث مبارکہ، کوئی سی 2 احادیث مبارکہ آپ کو دی گئی ہیں، ان میں سے آپ نے کوئی ایک حدیث مبارکہ حل کرنی ہے، یعنی اس کے متعلق آپ نے 3 باتیں بتانی ہیں، 3 چیزیں بتانی ہیں۔ پہلی چیز احادیث مبارکہ کا ترجمہ، دوسری چیز احادیث مبارکہ کی تشریح، اور تیسری چیز احادیث مبارکہ کا عملی زندگی سے تعلق کیا ہے، اس کا 1 نمبر۔ تو کل ملا کر اس حدیث مبارکہ کے 5 نمبر ہو گئے۔ حصہ دوم کے کل نمبر 9 + 10 + 5 = 24۔ حصہ سوم، اس میں 3 سوالات دیے گئے ہوتے ہیں، اس کو ہم تفصیلی سوالات بھی کہتے ہیں، موضوعاتی مطالعہ بھی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 5 6 7 کوئی سے 3 سوالات دیے گئے ہوں گے، اور ان میں سے کوئی سے 2 سوال حل کرنے ہیں، ہر ایک سوال کے 8 نمبر ہوتے ہیں، کل ملا کر حصہ سوم کے 16 نمبر بن جاتے ہیں۔ اس ترتیب سے ایک دفعہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ موضوعاتی MCQs کے 10 نمبر ہوتے ہیں، سیکشن B یا حصہ دوم کے 24 ہوتے ہیں، اور سیکشن C لانگ کویسچن کے تفصیلی سوالات و جوابات کے 60 نمبر ہوتے ہیں، کل ملا کر یوں 50 نمبر پورے ہو گئے۔ تو آج کے لیسن میں ہم نے نصاب سب سے پہلے پڑھا کہ کلاس 9 کے نصاب میں سورۃ الانفال ہے، 1 سے لے کر 10 تک احادیث مبارکہ ہیں، اور تیسری چیز موضوعاتی مطالعہ ہے، اس میں 4 ابواب آپ کو بتا دیے، قرآن کا پہلا باب، دوسرا باب علم کا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تیسرا علم کی فرضیت و فضیلت، اور چوتھا زکوٰۃ، اور ہم نے نصاب بتا دیا۔ پھر اس کے بعد پیپر پیٹرن کیا بتا دیا، آج یہ سارا آپ کو میں نے بتا دیا۔ اگلی آنے والے کلاس میں پھر یہ کہ اس پیپر کے مطابق ہم نے پیپر اپنے کورس کی تیاری کیسے کرنی ہے، کورس کیسے شروع کرنا ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر آپ کو یہ پڑھایا جائے گا۔ السلام علیکم۔